पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में हमेशा की तरह आज बड़े अहम सियासी मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा सी गुफ्तगू अवाम के बारे में। वैसे सियासत भी अवाम के मुताल्लिक होती है, लेकिन अवाम के जो उनके डायरेक्टली मसाइल हैं उसमें से एक बड़ा अहम मसला 2 साल पहले लाहौर में एक जज की साहिबजादी की गाड़ी की टक्कर से 2 नौजवान जो हैं वो जाँ बहक हो गए, और उसके बाद उस नौजवान के वर्सा 2 साल तक अभी तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इनमें से एक नौजवान जो जाँ बहक हुआ, शकील अहमद तनौली उसका नाम था, उसके वालिद ने आज इंतहाई मजबूर होके, आप उसकी वालिद की मजबूरी का, उसकी बेबसी का अंदाज़ा लगाइए कि उसने आज लाहौर प्रेस क्लब में एक गुफ्तगू की है और उसने ऐलान किया है मीडिया के सामने कि अगर मेरे बेटे को इंसाफ ना मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके ख़ुद को आग लगा लूँगा। आप अंदाज़ा लगाइए बेचारगी का, बेबसी का और बदकिस्मती का उस वालिद के जिसका 14 साल का बेटा एक जज साहिब की बेटी की गफलत, उनकी गाड़ी की टक्कर से हलाक हो जाए, जाँ बहक हो जाए और 2 साल तक उसको इंसाफ ना मिले, और इंसाफ लेने के लिए उस वालिद को, उनके वर्सा को, मकतूल के वर्सा को मजबूर होना पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और ये कहने के लिए कि अगर इंसाफ ना मिला तो फिर अदालतों के सामने और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने खुद को आग लगा लेंगे। एक वालिद कैसे इतना मजबूर हो सकता है कि अपने 14 साल बेटे के जाँ बहक होने का गम उसने बर्दाश्त किया और उसके बाद अपने बाकी जो उसके लोग हैं, बाकी फैमिली के लोग हैं, वालिदा हैं उस जाँ बहक मकतूल की, उसके बाकी फैमिली वाले हैं, उन सब का ख्याल ना करे, इतना मजबूर हो गया ये वालिद और ये कहने लगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को आग लगा लूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए। 2 साल हो गए हैं, इस एक मजलूम पाकिस्तानी को इंसाफ नहीं मिला। इस तरह के हज़ारों मुकदमात हैं लाहौर हाई कोर्ट में जो कि पेंडिंग है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता। सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट नहीं, पाकिस्तान की दीगर हाई कोर्ट्स में भी, पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों में भी। लेकिन एक जज की बेटी की गाड़ी की टक्कर से हलाक होने वाले शख्स को इंसाफ कब मिलेगा? टेक अ क्विक लुक कि आज इस मजबूर वालिद ने क्या कहा, सुनवाइएगा जी जरा। 8 जून 2022 इस्लामाबाद में मेरा बेटा शकील अहमद तनौली और उसका दोस्त LEJ 17 सरकारी गाड़ी ने मेरे बच्चे और उसके दोस्त को कुचल दिया। दोनों मौका पर जाँ बहक हो गए। उसके बाद मानसेरा से DPO साहब मेरे घर आए, बजाय ताज़ियत करने के मुझे डराया, धमकाया, मुझे कहा कि 1,50,000 रुपया ले लें और इस केस से पीछे हट जाएं। अगर मेरे बच्चे के कातिल जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बेटी को गिरफ्तार नहीं किया गया और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने जो अपने मनसब का 2 साल से नाजायज इस्तेमाल किया है उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक्शन ना लिया गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को आग लगा दूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि मेरे बेटे के कातिल को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। उम्मीद करते हैं कि शकील अहमद तनौली, ये नौजवान जो जाँ बहक हुआ था, उसके वर्सा को इंसाफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी मुद्दात की तरफ आते हैं। कल एक खबर आई थी जिसने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी जेल में कैद, उनकी रिहाई और उनके दीगर हालात के हवाले से UN वर्किंग ग्रुप की एक रिपोर्ट सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अपने मौक़िफ़ की फतह करार दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून ने, हुकूमत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातों ने इसे मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ ठहराया। आज यूनाइटेड नेशन से एक और डेवलपमेंट सामने आई है और यूनाइटेड नेशन का ये एक वर्किंग ग्रुप है जिसकी रिपोर्ट सामने आई। यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली बयान जारी किया और उसने कहा कि जी बानी PTI इमरान खान से मुताल्लिक जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है उसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते और इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं ये आती रहती हैं, ये एक इंडिपेंडेंट पैनल है जिसकी सिफारिशात थी। अब कल हुकूमत की तरफ से ओन चौधरी जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबर हैं, इमरान खान के साबिका दस्ते रास्त रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ामात की और इमरान खान पे इल्ज़ामात की मज़ीद बोछाड़ कर दी। क्या इल्ज़ामात रखे, उसका एक क्रक्स, उसकी एक जिस्ट ये है कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इंटरनेशनल फर्म हायर कर रखी है, लॉबिंग करवाते हैं, पाकिस्तान दुश्मनी करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम करते हैं और इन सब का जो मंबा है, इन सब का जो सरगुना है या इन सब का जो डॉन है वो जुल्फ़े बुखारी है।
जो कि लंदन में बैठे हुए हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं ख़ास तौर पे प्रोग्राम में सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं, इमरान खान के इंतहाई करीबी हैं। इनसे ज़रा सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब। और जो UN वर्किंग ग्रुप की कल रिपोर्ट आई है, आप इमरान खान के दस्ते रास्त हैं, रहे हैं, लेकिन ओन चौधरी भी उनके इंतहाई करीबी रहे हैं। आप भी इमरान खान के सियासी भी और उनके निजी मामलात भी देखते रहे हैं। ओन चौधरी का भी यही स्टेटस रहा है। तो आप दोनों में से दुरुस्त कौन है, कौन सच कह रहा है? ओन चौधरी ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, कहा कि जी आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, आप ये फर्म्स हायर करते हैं, आपके पास पैसा तो बहुत है। वो कहते हैं आप उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, लॉबिंग करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म की दुश्मनी करते हैं। क्या कहेंगे जुल्फ़ी बुखारी साहब आप? पहली बात तो ये गरीदा साहिबा कि मैं बहुत ऑफेंस और लेता हूँ कि आप मुझे ओन चौधरी जैसे शख्स के साथ कंपेयर कर रही हैं। नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही। लेट मी क्लैरिफाई दिस, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं सिर्फ दो लोगों का एक प्रोफाइल सामने रख रही हूँ, कंपैरिजन नहीं है ये जी। लेकिन उनका प्रोफाइल मेरे से बहुत अलग है जी। वो एक बुकी थे, फिर एक PA सेक्रेटरी बने, फिर टी बॉय बने, फिर ड्राइवर बने, और चीज़ें बने, और फिर चीफ ऑफ स्टाफ या सेक्रेटरी जो भी कहना है वो बने। और उसके बाद उनकी जो सिर्फ जो उनकी जो पहचान है पूरे पाकिस्तान में अगर है तो वो ये थे कि इमरान खान के एक्स सेक्रेटरी रहे हैं। उसके अलावा उन्हें 2 दफ़ा ओहदा लिया है, लेकिन उस ओहदे से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी पहचान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि जहाँ भी जाते हैं सब लोग उनसे भागते ही हैं। अल्लाह के फजल से कि चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी पार्टी का कोई भी लीडर या कॉलीग हो, वो दुनिया में या पाकिस्तान में जहाँ भी जाए उनको सिर्फ प्यार ही मिलता है। तो इसमें बहुत फ़र्क है जी। ठीक है, आपने अपने आप को डिफेंड किया, आपने इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दी। बिल्कुल मेरा प्लेटफॉर्म इसके लिए बिल्कुल मौजूद है। लेकिन जो इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए हैं, ये तो आपने अपने जो कंपैरिजन या जो आपको शिकवा था उस पर आपने गुफ्तगू की, उसका जवाब आपने दिया। लेकिन जो असल मुद्दा था कल ओन चौधरी का, या जो हुकूमत का भी, ठीक है ओन चौधरी को अगर आप साइड पे रख दें, लेकिन हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी कर रही है, लॉबिंग कर रही है, बड़े पैसे इस्तेमाल करके इंटरनेशनल फर्म्स हायर कर रही है, और इस किस्म की पहले अमेरिकन जी देखिए गरीदा साहब, आप एक एजुकेटेड औरत हैं, और हम सब एक पार्टीज़ पॉलिटिशियंस हैं। अब इतने जाहिलाना बातें आई थिंक सिर्फ जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओन चौधरी से कराई थी, उनको सिर्फ एक ओन चौधरी मिला था जो ऐसी जाहिलाना बातें करेगा। आई डोंट थिंक एनी सीनियर रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन इस एक्सटेंट पे जाएगा जहाँ कल ओन चौधरी साहब गए हैं। उसकी वजूहत 2 हैं जी। आपको एतराज़ किस चीज़ का है? लॉबिंग फर्म्स का। इंडिया की वेबसाइट पे उनने कैटेगोरिकली कोई 11 से 13 लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं। कतर की वेबसाइट पे जाएं, उनने कोई 20 हायर की हुई हैं। अमेरिका की वेबसाइट्स पे जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं, उन्हें पता नहीं कितनी हायर की हुई हैं। तो क्या आर्ग्यूमेंट ये है कि लॉबिंग फर्म हायर किया गया है? तो ये गलती है। मैं कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, हम तो अपोजिशन में, हुकूमत पाकिस्तान को जितनी लॉबिंग फर्म्स वो हायर कर सकते हैं पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए, उनको करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ तक आप बात करती हैं कि UN ओपिनियन क्लियर, ओन चौधरी साहब क्योंकि जाहिल हैं, उनको सवाए कॉफ़ी लेके आने के या किसी मैच को पाकिस्तान को बेचने में, अपने क्रिकेट मैचेस को, उनको और कुछ आता नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें कि जो ये है, इसमें कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की। इसको वकील कहते हैं, लॉयर फर्म्स कहते हैं, सोलिसिटर्स फर्म्स कहते हैं। इसमें लॉबिंग फर्म एक भी नहीं है। और जहाँ तक बात पाकिस्तान को बदनाम करने की, इमरान खान को हमने डाला है, हमने बदनाम किया हुआ है पाकिस्तान। एक मिनट जुल्फ़ी बुखारी साहब, लेट्स टेक अ पॉज हियर। आपने एडमिट किया कि सॉलिसिटर्स, आप यूके में इस वक्त रहते हैं, तो यूके में सॉलिसिटर्स कहते हैं, बाकी दुनिया उनको लॉयर्स के नाम से जानती है। तो आप ये एडमिट कर रहे हैं कि इस मकसद के लिए UN वर्किंग ग्रुप के लिए किसी न किसी फर्म की, चाहे लॉयर्स फर्म हो, किसी न किसी की खिदमात हासिल की गई और उनको पेमेंट्स की गई? सिर्फ लॉयर फर्म्स को हायर किया गया, वकीलों को हायर किया गया, क्योंकि मैं और आप वो पिटिशन डाल नहीं सकते, ये एक लीगल मैटर है। मैंने वकालत नहीं पढ़ी हुई, मैं एक वकील नहीं हूँ, मैं एक रजिस्टर्ड वकील नहीं हूँ। तो लिहाजा ह्यूमन राइट्स, दुनिया के बेहतरीन ह्यूमन राइट्स, और एक फर्म को नहीं, 2 हमने हायर की। और खुल के आपको कह रहा हूँ, फर्म्स के नाम है उस रिपोर्ट के अंदर। तो ये ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं,
جو ہیومن رائٹس جہاں زیادتیاں اور ظلم ہوتے ہیں انسانوں پہ یا گروپ پہ یا کسی سیکٹ پہ یا کچھ بھی, وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کئی اداروں کے اندر, کئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے اندر. لہٰذا ہم نے ان کا اپینین ہم نے درج کیا یو این کے ایک ورکنگ گروپ آربیٹری ڈیٹینشن, اور یہ ایک اپینین, ایک ججمنٹ جائر ہوتی ہے جو پاکستان کے اوپر لازم نہیں ہوتا. بائی دا وے, ایک تو ہوتا کہ آپ ہم پہ الزام لگاتے کہ ہم نے کہیں اور سے باہر سے آرڈر لے کے ہم اسمبلی میں آئے. یہ ایک اپینین ہے کہ اگر میں اپنی اپینین دوں, آپ کہیں گے جی پی ٹی آئی کا لیڈر ہے زلفی, یہ تو ظاہر ہے بائسڈ ہوگا, خان صاحب کے قریب ہے. اگر بیرسٹر علی ظفر یا سلمان اکرم ناجر صاحب کہیں گے, آپ کہیں گے یہ تو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں. ہم نے اپنے آپ کو نکال دیا اس چیز سے. ہم نے ایک انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ رسپیکٹڈ باڈی کو بولا ہے کہ آپ اس کا جائزہ لیں کہ خان صاحب جن کیسز کی وجہ سے جیل میں ہیں, کیا یہ صحیح ہے کیا یہ زیادتی ہے. ان کا اپینین آیا ہے کہ خان صاحب کو غیر قانونی طریقے سے جیل میں ڈالا ہے. ان کا اپینین آیا کہ خان صاحب کو فوراً نکالا جائے. ان کا اپینین آیا کہ خان صاحب کو فوراً کمپنسیشن دی جائے. ان کا اپینین آیا کہ خان صاحب کو صرف اور صرف جیل میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ وہ پالیٹکس میں الیکشن نہ لڑ سکیں, اور اس الیکشن سے ان کو ہٹایا جانے کی طریقہ کار تھا جیل میں ڈالنے کا. ان کا اپینین آیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ زیادتی کی, ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے کہ ان کے اوپر کیا پریشر تھا کہ انہوں نے اتنا غیر قانونی سٹانس عمران خان کے خلاف لیا. یہ زلفی بخاری یا پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, یہ ایک انٹرنیشنل یو این لابی کہہ رہی ہے. جہاں آپ جاتے ہیں, آپ کے پاس فلسطین میں مسئلے ہیں, آپ کے پاس اور ہیں, پھر آپ واہ کرتے ہیں یو این کا, واہ کیا بات ہے جی, یو این نے سٹینڈ لیا, زبردست انٹرنیشنل کورٹس نے سٹینڈ لیا غازہ پہ. اپنی باری آئی تو پھر کہہ رہے ہیں غدار. مطلب ہے کہ کوئی عقل کا تقاضا ہوتا ہے اس میں غداری کا. اگر ہم نے کوئی اگر یہ ہوتا کہ ہم کہیں اور جاتے ہیں اور بائیڈن کے پاؤں پڑ جاتے ہیں, پریزیڈنٹ کے یا کسی کے بھی, میں کوئی ایسے نہیں کہہ رہا, کسی کے بھی چلے جاتے اور کہتے ہیں کہ جی اس پرائم منسٹر کو ہٹائیں, جیسے کہ عمران خان کے ساتھ کیا گیا تھا, بائی دا وے جسٹ ٹو نو, کہ اس کو ہٹائیں, اس کو اب کہتے ہیں کہ ہمارے اندر انٹرفیئرنس. اگر آپ کورٹس میں, اگر آپ ورکنگ گروپس میں, اگر آپ ہیومن رائٹس گروپس کے پاس جائیں, ان سے اپینین لیں, اگر آپ وہ بھی نہیں لے سکتے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ نواز شریف ہمیں اپینین دے, شہباز شریف ہمیں اپینین دے, اپنا انٹیریئر منسٹر محسن نقوی ہمیں اپینین دے, یا جو مین جو رول ادا کر رہے ہیں. زلفی بخاری صاحب, I have to ask a supplementary question. آپ نے غزہ کی فلسطین کی بات کی, اس حوالے سے بھی سوال کروں گی, لیکن پہلے ایک کلیریفیکیشن تصدیق کر دیجئے کہ یہ جو سالیسیٹرز کی فرم یا لائرز کی فرم حاصل کی گئی, اس کے لیے پیمنٹ آپ نے کی؟ جی میں نے کی. یا پارٹی کے فنڈز میں سے کی گئی؟ نہیں, میں نے ذاتی طور پہ کی. آپ نے ذاتی طور پہ یہ پیمنٹ, آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ کتنی پیمنٹ ادا ہوئی ہے, پاؤنڈز میں یا روپیز میں؟ I think that's irrelevant. I mean, I think it's cheap کہ میں بات کروں کہ کیا ہم نے پیمنٹس کی ہیں, لیکن میں نے ذاتی طور پہ کی ہیں, چاہے 1 روپیہ کیا ہے, چاہے 10 روپیہ, پارٹی فنڈ سے اس میں سے پیسہ نہیں گیا آپ کہتے ہیں؟ 1 روپیہ بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا, آپ نے غزہ کی اور فلسطین کی بات کی, ٹھیک ہے, عمران خان کے ساتھ آپ کا ایک سیاسی وابستگی ہے, آپ کا ایک جذباتی لگاؤ ہے, لیکن ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی یا اس کے اپنے لوگ, جیسے آپ نے ذاتی طور پہ یہ فرمز ہائر کی, اپنا ذاتی پیسہ آپ نے اس میں استعمال کیا, ہارڈ ارنڈ منی, اور اس کے لیے آپ یو این تک گئے, تو غزہ اور فلسطین کے معاملات یا مسلمانوں کو درپیش دیگر معاملات کے حوالے سے, دیگر مشکلات کے حوالے سے آپ اس طرح کی فرمز کیوں نہیں ہائر کرتے؟ پاکستان تحریک انصاف اس طرف کیوں نہیں اڈاپٹ کرتی کوئی راستہ, کوئی روٹ, اور آپ لوگوں نے غزہ فلسطین کے لیے یو این کا کوئی ورکنگ گروپ ان معاملات کے لیے کیوں نہیں ہائر کیا؟ دیکھیں, آپ کی بات اپنی جگہ پہ ایک انیسنٹ سوال ہوگا آپ کا, لیکن مزے کی بات یہ کہ ہم گئے ہیں یو این ورکنگ گروپ کے پاس عمران خان کے لیے, جس نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے فلسطین کے لیے جب وہ پرائم منسٹر تھے, لیکن الٹا کہ یہ پوچھنا کہ اس اپینین پہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اور ریئیکٹ کرنا چاہیے اور ابائڈ کرنا چاہیے اس انٹرنیشنل اپینین پہ, انٹرنیشنل لا پہ, الٹا ایک اپوزیشن جماعت جس کے 3000 لوگ جیل میں ہیں, جس کا چیئرمین جیل میں ہے, جس کے وائس چیئرمین جیل میں ہے, جن کی بیوی جیل میں ہے, جن کے سارے ٹاپ لیڈرشپ جیل میں ہیں, جن لوگوں کے اوپر میں ابسکانڈر ہوں, پاکستان کے اکاؤنٹس جن سب کے بند ہوئے ہیں, ظلم ہو رہا, ان سے پوچھا جا رہا ہے, حکومت سے نہیں, ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم غزہ اور فلسطین کے لیے انٹرنیشنل کورٹس میں کیوں نہیں جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب سے نہیں پوچھا جا رہا, پرائم منسٹر سے نہیں پوچھا جا رہا, انٹیریئر منسٹر سے نہیں, فورن منسٹر سے نہیں. ہاں, تو مطلب ہے کہ
اس میں اگر آپ کو کامن سینس نظر آ رہا ہے کوئی تو پلیز مجھے سمجھا دے. شاید میں بے وقوف ہوں بہت, مجھے شاید نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں کنیکشن کیا ہے. ہم اگر اپنے پرائم منسٹر کو رہا کریں, اپنے لیڈر کو رہا کریں, ہمیں پتہ ہے کہ پورے مسلم امہ میں کوئی نہیں ہے جو زیادہ آواز اٹھائے گا فلسطین کے اوپر. ہمارے اوپر اگر ظلم ختم ہو جائے, ہمارے اوپر جس قسم کا ہمیں بیکس ٹو دا وال ہمیں کیا ہوا ہے, کہیں نکلنے بھی نہیں دیتے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو کہیں, اگر ہمیں کوئی سانس لینے کا موقع ملے تو ہم کچھ اور کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم تو ابھی سروائیول کے لیے کر رہے ہیں کہ مارے نہ, قتل نہ کر دیں, ابڈکٹ نہ کر دیں, جیل میں نہ ڈال دیں. ہم تو ابھی اس چیز سے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن الٹا ہم سے پوچھا جا رہا ہے, ناٹ دا گورنمنٹ. زلفی بخاری صاحب کیا آپ نے سمجھ پرائم منسٹر صاحب نے یا فورن منسٹر صاحب نے اس وقت فلسطین کے لیے کیا کیا, آپ مجھے بتائیں فریدہ صاحبہ. just answer me in 30 seconds یا 1 minute. What exactly have they done? آپ غزہ اور فلسطین کے حوالے سے حکومت کے موقف کی بات کر رہے ہیں. جی مجھے خالی بتا دیں, کیونکہ میں بے وقوف ہوں بہت, میں اتنا پڑھتا نہیں ہوں, مجھے پلیز بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور فورن منسٹر صاحب نے مجھے 30 سیکنڈ میں بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا. This is not my place to defend the government. No, but you this have is asked not my me, place to but govern you have asked me that why have we done it? Yes, because What I'm have sitting they in a done? seat, being a journalist, I have to put up the questions. I cannot answer understand. on somebody's behalf, ٹھیک ہے, especially on the government's بالکل صحیح ہے, behalf. لیکن I'm not government representative, but you are sitting there as a party's representative. عمران خان کو رہا کریں and you will see کہ عمران خان فلسطین پہ کیا آواز اٹھاتے ہیں. وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں اس پہ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن ملک کر رہے ہیں. آئی سی جے پہ ملک گئے ہیں وہاں, اور and they've got a good judgment against it as well. اس پہ اسرائیل ریئیکٹ نہیں کر رہا. I don't want to take away from the topic, لیکن اسرائیل اس پہ ریئیکٹ نہیں کر رہا, لیکن اس پہ بھی ججمنٹ آئی ہوئی ہے. تو it's not like کہ وہ نہیں ہو رہا, وہ ہو رہا ہے. لیکن الٹا ہم ایک اپینین لے کے آئے جو 100% اس چیز کو انڈورس کر رہا ہے جو ہم پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں, اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم عمران خان کے لیے کیوں کر رہے ہیں, ہم غزہ کے لیے کیوں نہیں کر رہے. چونکہ آپ نے غزہ اور فلسطین کا ذکر خود کیا تھا, چونکہ آپ نے غزہ اور فلسطین کا ذکر کیا تھا, اسی لیے میں نے آپ سے اسی کانٹیکسٹ میں یہ سوال پٹ اپ کر دیا تھا. آپ اس کا کافی تفصیل سے جواب دے رہے ہیں, لیکن یہ دس واز ناٹ اے پرسنل کوسچن اگینسٹ یو, دس واز ان کانٹیکسٹ because you mentioned غزہ اینڈ فلسطین فرسٹ. Now let's take the debate further. کیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے آپ کے مطابق غلط ہو رہا ہے, آپ کی مخالفین کے مطابق درست ہو رہا ہے, جو بھی ہے اس کے میرٹس ڈی میرٹس کی ڈیبیٹ الگ ہے, لیکن آپ نے سمجھتے کہ یہ انٹائرلی پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے, نمبر 1. اینڈ سیکنڈلی امریکن کانگریس میں قرارداد آتی ہے, یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ آتی ہے, بائی دا وے جس کو یو این نے کہہ دیا کہ ہم اس کو انڈورس نہیں کر رہے, یہ ایک آزاد پینل کی سفارشات ہے, لیکن اس سب کے باوجود یہ چیزیں اس کا جواب دے دیجیے, اس کا جواب دے دیجیے گا, سوال میرا ذرا کمپلیٹ لے لیجیے. لیکن اس سب کے باوجود اس کو مس کنکلوڈ, سوری میں آپ کو 2 منٹ آپ کا لوں گا, اس کو مس کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارا اس کا کوئی لینا دینا نہیں. بات ان نے یہ کی ہے, پلیز سمجھیں کہ یو این کی جو مدر باڈی ہے اور یو این کے جو الگ الگ ورکنگ گروپس ہیں, ایلیگل ڈیٹینشن, پریس فریڈم, ریلیجس فریڈم, بلا بلا بلا, جو ان کے الگ الگ ورکنگ گروپس ہیں وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہیں مدر باڈی پہ. تو جو چیف کمشنر ہوگا, ہیڈ ہوگا یو این کا, اس کا انفلوئنس ان پہ نہیں آ سکتا. تو اگر وہ فار ایگزامپل میں خالی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یو این کا چیف کمشنر ہو اپنا اسرائیلی, تو وہ انفلوئنس نہیں کر سکتا جو ورکنگ گروپ کا اگر فلسطین گیا ہوا اس ورکنگ گروپ کے اندر. اٹ مینز اٹس اے انڈیپینڈنٹ باڈی. یہ جو انہوں نے بولا ہے یہ اور ہمارے فیور میں ہے کہ اس میں انڈیپینڈنٹ ججز اور لائرز بیٹھے ہیں, independent without any influence from any country, from any government, from anything. اور انہوں نے but they can be hired, so they cannot be called that independent کہ جہاں پر اگر پیسے استعمال کر کے no they cannot be hired. یہ غلط ایک پھر سے فیک نیوز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. it means کہ یہ گروپ سال میں 3 دفعہ بیٹھتا ہے اور انڈیپینڈنٹ بیٹھتا ہے, اور انڈیپینڈنٹلی یہ ایک یو این کی ایک باڈی ہے, یو این مدر باڈی, یہ ایک نیچے باڈی ہے, اور یہ باڈی انڈیپینڈنٹ ہے. اوپر کی جو باڈی ہے وہ اس کے اوپر انفلوئنس نہیں کر سکتی, چاہے جو بھی ہو, یا اوپر کی باڈی ہے اس گروپ کے اندر نہیں بیٹھ سکتی, یہ گروپ انڈیپینڈنٹ رہے گا. تو اور جب یہ گروپ کی فائنڈنگ آتی ہے تو یہ اوپر جاتا ہے. ہینس انہوں نے بولا ہے کہ ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں اینڈ وی وانٹ اے پازیٹیو آؤٹ کم. اب وہ اس کے علاوہ کیا بولیں, یو این کہہ رہے خان صاحب کو, ورکنگ گروپ کہہ رہے خان صاحب کو رہا کرو,
UN کی مدر باڈی کہہ رہی ہے کہ ہمیں عمران خان کے لیے پازیٹیو لیکن حکومت کہہ رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے سو مچ سو خالی یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جہاز میں آئے خود خان صاحب کو نکالیں, مطلب اس کے علاوہ اور وہ کیا بولیں. اٹس ڈپلومیٹک. اچھا this is an interesting statement that you have made کہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جہاز میں آئیں اور عمران خان کو نکال کے لے جائیں. تو on a side note a very quick question before I go to break, اور اس کے بعد آپ سے ڈیبیٹ بریک کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے. کیا آپ چاہیں گے یا پاکستان تحریک انصاف چاہے گی کہ کوئی جہاز میں آئے اور عمران خان کو لے کر چلا جائے یا نکلوا کر لے کر چلا جائے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اور ہماری کوئی اوقات بھی نہیں کہ ہم چاہیں یا نہ کہیں. جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے مار دو گے یہاں اندر لیکن میں نہیں جاؤں گا. تو بات تو this is not even in the question. زلفی بخاری صاحب, جو میں سوال آپ سے کرنا چاہتی تھی بریک سے واپس آ کے آپ سے جواب لیتی ہوں کہ حکومت سو کے لا منسٹر سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے. اس حوالے سے زلفی بخاری صاحب سے کچھ مزید سوالات کے جواب لیں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما سید زلفی بخاری صاحب سے. زلفی صاحب, جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے سوال آپ کے پاس رکھا تھا کہ حکومت سو کے لا منسٹر کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا جو بھی جیل ہے, جو بھی قید ہے, وہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے. اس پہ پاکستان تحریک انصاف اگر UN ورکنگ گروپ کے پاس گئی ہے تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو دعوت دی ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا موقف رہا ہے کہ ایبسولیوٹلی ناٹ, کوئی باہر سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے. پلس حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کو تو ریلیف مل رہا ہے. آج ہی 9 مئی کے ایک مقدمے میں عمران خان رہا ہوئے ہیں, شاہ محمود قریشی کی بریت ہوئی ہے, تو ریلیف پر ریلیف تو مسلسل مل رہے ہیں نا, تو پھر کس طرح سے خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ لا منسٹر صاحب سے پوچھیں کہ انٹرنل میٹر کا مطلب کیا ہے ایگزیکٹلی. کیا ہم نے ایک کوئی اور کورٹ کے پاس کیے اور کورٹ نے ججمنٹ پاس کیے جو ہمارے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اوپر ان کا ورڈکٹ ہوتا ہے اور خان صاحب اس کی وجہ سے نکل گئے ہیں, یا ہم نے ایک اوپینین لی ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے غیر قانونی ہو رہا ہے ملک میں. اگر چیزیں ملک میں غیر قانونی نہ ہو رہی ہوتی, اگر اس قسم کا ظلم نہ ہو رہا ہوتا, تو ہمیں کسی اور یہی تو حکومت کہہ رہی ہے کہ غیر قانونی کچھ نہیں ہو رہا, ظلم کچھ نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے. جی, لیکن حکومت ہی کر رہی ہے تو وہ تو یہی کہے گی نا. جب جو حکومت وہ کہہ رہی ہے, اور دیکھیں حکومت کچھ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہو رہا, PTI کہہ رہی ہے کہ ہو رہا ہے, تو آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین لے کے آگے ہیں, اور انڈیپینڈنٹ اوپینین کا جو بھی فیصلہ ہو, فیصلہ یہ تھا کہ جو ہو رہا which is not binding. ایگزیکٹلی. اب آپ الیکشن کراتے ہیں, الیکشن ملک کا انٹرنل میٹر یا ایکسٹرنل میٹر ہے؟ انٹرنل میٹر ہے. لیکن آپ انڈیپینڈنٹ سرویئرز کو لے کے آتے ہیں, کامن ویلتھ کو لے کے آتے ہیں, یورپین یونین کو لے کے آتے ہیں. انڈیپینڈنٹ سرویئرز ہوتے ہیں ہر جگہ. وائی؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو دس از این اوپینین, دس از ناٹ بائنڈنگ. تو اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے. مداخلت وہ تھی کہ الیکشن سے پہلے جب سارے ہمارے MNAs اور MPAs سرٹن ایمبیسیز سے مل رہے تھے, الگ الگ میٹنگز کر رہے تھے ایمبیسڈرز کے ساتھ, الگ الگ میسیجز جا رہے تھے چیف عوامی سٹاف سے امریکہ, اس کو مداخلت کہتے ہیں. جو انڈر سیکرٹری ایڈیشنل انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو نے لکھا تھا, دیٹ از کنسیڈرڈ مداخلت. جب آپ کہتے ہیں ادروائز دا کانسیکوینسز, اس میں کوئی کانسیکوینس نہیں دی گئی, اس میں صرف اپینین دی گیا ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ اپینین لے کے آئے ہیں, امریکن کانگریس میں ایک قرارداد بھی آئی جس کے پیچھے بھی حکومت کا یہ الزام ہے, حکومت کا موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لابنگ تھی امریکن اس کانگریس ریزولوشن کے پیچھے بھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ان تمام بڑی بڑی چیزوں کے باوجود, بے تحاشا پیسہ بہانے کے باوجود, پاکستان تحریک انصاف کو ملک کے اندر اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. پنجاب نے آج, کابینہ نے آج اپروو کر دیا ہے کہ عمران خان پہ بغاوت کا مقدمہ ہو, پاکستان تحریک انصاف کو غیر قانونی تنظیم قرار دیا جائے, جو بھی اس تنظیم کو سپورٹ کرے, اس کا ساتھ دے, اس کو جرمانہ ہو, اس کو کئی سال کی قید ہو جائے. تو پھر فائدہ کیا ہے آپ کا ایک پیسہ بہانے کا, آپ کا UN ورکنگ گروپ تک جانے کا, امریکن کانگریس میں قرارداد تک لے کے آنے کا؟ دیکھیں, ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ظلم کو ایکسپوز کریں, اور جب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ آپ اس پارٹی کے, آپ کہیں گے کہ زلفی آپ تو اس پارٹی کے, اور جو لا منسٹر ہوگا یا انٹیریئر منسٹر ہوگا یا چیف منسٹر ہوگا وہ کہیں گے کہ جی کوئی بھی ظلم نہیں ہو رہا, یہ ہی ایک ملیشیا ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ گروہ ہے, کہ یہ ایک موب ہے, کلٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. ہمیں ایکسپوز کرنا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ایک سب سے بڑی جماعت کے ساتھ, وہ جماعت جو فیبرری 8 کے الیکشن کو جیتی ہے,
وہ جماعت جس کو عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے. اب آپ بات کرتے ہیں کہ آج لیکن پنجاب زلفی بخاری اسمبلی نے صاحب، پاکستان کا ایک سسٹم ہے نا، آپ کی تحریک انصاف ہے which stands for the justice, for the wider perspective and for the wider this goal and aim of justice. تو پاکستان میں ایک سسٹم ہے، عدالتیں ہیں، جسٹس کا نظام ہے، یا تو آپ کہہ دیں کہ پاکستان میں جسٹس کا نظام ہی نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ریدا صاحبہ کہ ہم کوئی اور نظام اندر لے کے نہیں آئے. تو یہ جو ایک فالس تھیری ہے یا یہ ایک موقف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کسی ادارے کا جج ہم اٹھا کے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کے اوپر نہیں ڈال دیا کہ وہ ہمارے لیے ورڈکٹس دے. ہم ابھی بھی سپریم کورٹ کے اندر ہیں, ہم ابھی بھی ہائی کورٹس کے اندر ہیں. ہر روز عمران خان کی پیشگیاں, ہر روز بشرا بی بی کی پیشگیاں, ہر روز شاہ محمود صاحب کی پیشگیاں, ہر بندے کی ہیئرنگز ہیں, اور ہم اس ہیئرنگز وہاں پر آپ کو ریلیف پہ مل رہے ہیں, پھر وہاں پہ آپ کو ریلیف پہ مل رہے ہیں, کئی چیزوں پہ ریلیف مل رہے ہیں, کئی چیزوں پہ نہیں مل رہے, کئی چیزوں پہ مینیپولیشن ہے, کئی ججز کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں ہم سسٹم سے باہر نہیں ہیں, لیکن ابھی بھی آپ کو بہت تیزی کے ساتھ ریلیف مل رہے ہیں. جو میں نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ وہ ایک مقتول شکیل تنولی کا والد ہے, وہ 2 سال سے انصاف کا منتظر ہے. آپ کو تو ماشاءاللہ 1 سال سے بھی کم وقت کے اندر بہت بڑے بڑے کیسز میں ریلیف مل گیا ہے. تو یہ بہت تیزی آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے ہم پہ کوئی, دیکھیں جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ساتھ جو 200 کیسز ہیں اگر ان میں سے کئیوں میں ہمیں ریلیف مل جائے, ایسے ہو رہا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہم پہ کوئی احسان ہو رہا ہے. بھائی غلط کیسز ہیں, انلیگل کیسز ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے which is wrong altogether and is being done by the government, اور الٹا ہمیں بولا جا رہا ہے کہ لیکن پھر بھی آپ کو ریلیف ہی ملے گا نا, جب کیس ہی نہیں ہے تو ریلیف ہی ملے گا آخر میں. Does that mean کہ ہم انٹرنیشنل فورمز پہ بات نہ اٹھائیں؟ Does that mean کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہو یا جو بھی منسٹر ہو یا کوئی ہو, وہ صرف انٹرنیشنل اپنے لوکل میڈیا کو انٹرویوز دے اور انٹرنیشنل میڈیا کو کبھی نہ انٹرویوز دے, انٹرنیشنلی نہ پتہ ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے یا کسی ٹاپک کے بارے میں ایکسپریس نہ کریں, صرف لوکل پریس کے اوپر ایکسپریس کریں, انٹرنیشنل پریس کے اوپر نہ بولیں, اویئرنیس کریٹ نہ کریں. مطلب ہم پہ جرم کیا لگایا جا رہا ہے کہ ہم دنیا بھر میں اور پاکستان میں ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر, یا تو ڈینائی کریں کہ وہ سب سے پاپولر لیڈر نہیں ہے, حکومت تو نہیں مانتی, حکومت تو نہیں مانتی ہے, حکومت ڈینائی کرتی ہے اس کو. لیکن ایک حکومت نے مل کے ان کے ساتھ اتنی سیٹیں نہیں لی, مطلب ہے کہ نواز شریف ایک فیشل ویشل سب کچھ کر کے آئے تھے پاکستان پی ایم بننے کے لیے اور نہیں بن پائے. ایک لاسٹ کوسچن, نواز شریف کا نہ بننا پی ایم از the biggest example. PPP کا فیڈرل میں نہ لینا is the biggest example of it. ٹھیک, ایک لاسٹ کوسچن بیکاز وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو میں کہا کہ میں خود ایبسکانڈر ہوں, سو میرا کوسچن آپ سے آپ کے حوالے سے ہوگا, آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو آئی وڈ بی گلیڈ اباؤٹ اٹ, کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ آپ پاکستان آ کے پاکستان کی عدالتوں کا, یہاں پر جو بھی معاملات ہیں, جسٹس سسٹم کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان تحریک انصاف آلویز اسٹینڈس فار دا رول آف لا اینڈ فار دا سپریمیسی آف دا رول آف لا. سو اسی رول آف لا کے لیے آپ یو کے میں ہیں کہ جہاں پہ رول آف لا کی اگزامپل دی جاتی ہے, سو آپ خود پاکستان کیوں نہیں آتے, سامنا کریں سسٹم کا, اپنے آپ کو یہاں سے ڈکلیئر کروائیں؟ جی دیکھیں, اس کو مجھے آنسر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ کہ ہمارے کتنے لیڈرز ہیں وہاں جن پہ رول آف لا اپلائی نہیں کر رہا, کس وجہ سے پرشا بی بی جیل میں ہے, کس وجہ سے شاہ محمود قریشی جیل میں ہے, کس وجہ سے عمران خان جیل میں ہے. آپ مجھے بولیں کہ میں پاس بھی کر سکوں امیگریشن اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, تو میں خوشی میں کل آ جاؤں, پہلی بات. دوسری بات, جب میرا لیڈر مجھے کہے گا کہ تمہارا کام بار تمام ہو گیا تو واپس آؤ, میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں, اس میں مجھے کوئی حرج نہیں, اس میں مجھے کوئی چیز نہیں ہے. تیسری چیز کہ اس وقت القادر کا کیس چل رہا ہے, اس میں آپ کا بنیادی نام ہے, کردار ہے, میرے پہ پریشر ڈالا گیا. میں کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا جسٹ بیکاز آپ کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ کہ میں آ کے کوئی ایسی چیز کروں, مجھے وہ گواہ کر لیا جائے, ظلم کیا جائے اور مجھے ایک گواہ بنایا جائے خان صاحب کے خلاف لت سے ظلم کے بعد, تو میں اپنے لیڈر کو کیسے کروں؟ لیکن میں نے آپ کو بار بار بولا کہ مجھے ایک پوزیشن دی گئی ہے, مجھے ایک ایڈوائزری کا رول دیا گیا ہے کہ میں اپنا ایک کام کروں. جب تک خان صاحب بولیں کہ ابھی آپ اس ایڈوائزری رول میں نہیں, آپ واپس آئیں, تو میں کسی اور کے سننے کے لیے قائل ہی نہیں. میرا ایک ہی کام ہے کہ جو خان صاحب نے کام دیا, I should do that. رائٹ. زلفی بخاری صاحب, وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم, ہمارے پاس اس سیگمنٹ کا ڈسکشن کا وقت ختم ہو چکا ہے, بٹ آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ کہ آپ کے ساتھ ایک اور تفصیلی نشست تو پروگرام میں, اور جو باقی معاملات رہ گئے ہیں ان پہ آپ سے سوالات ہوں. بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی پروگرام. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کی پنجاب کابینہ نے جو منظوری دی ہے اور عمران خان کے خلاف کیسز کی, اس پر
पंजाब गवर्नमेंट और ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब मौजूद हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम कादिर खान मंदोखेल साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। और ये जो पंजाब काबीना ने आज समरी मंजूर कर ली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी तंजीम करार दिया जाए, जो भी इसका साथ दे उसको कैद हो, उसको जुर्माना हो, और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर बगावत का मुकदमा और दीगर संगीन मुकदमात जो हैं वो कायम किए जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, पंजाब में भी मरकज़ में भी, बट पंजाब का चूंकि ये मामला है, क्या पीपल्स पार्टी एंडोर्स करती है पंजाब काबीना के इस फैसले को? और क्या पीपल्स पार्टी भी सियासी इंतकाम पे यकीन रखती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ताबीर कर रही है सियासी इंतकाम से? बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल पीपल्स पार्टी न पहले ऐसी हरकतों का साथ देती है न आइंदा देगी। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर एक सियासी जदोजहद पर यकीन रखने वाली पार्टी है। इनकी तरह नहीं है कि एक वो मियाँ बीवी का केस बना जे दो घटिया तरीन दुनिया का घटिया तरीन केस बनाया है और फिर उसके बाद अब ये वाला सिलसिला। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें सियासी मैदान में सियासी मुकाबला करना चाहिए। इस तरह के मियाँ बीवी के रिश्तों को बाजार में उछालना और अब जाके उस पर पाबंदी लगाओ। पाबंदी किस बात पे लगाओगे, किस चीज़ पे लगाओगे? आपने 9 मई में जो मुकदमा थे, जिसकी तायद मैं भी करता हूँ, जहाँ जहाँ पीटीआई के लोग मुलव्वस से उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जो हरकत पीटीआई ने की थी वो रियासत पाकिस्तान बल्कि शोधा के लवाकीन जो मौजूद है उनके पास इख्तियार है। ना आर्मी चीफ के पास है, ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है, ना मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के पास इख्तियार है, क्योंकि जो शोधा के बेरबती हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी है, उनको उन्होंने नुकसान पहुंचे, उनको ज़र्र दी है। तो आप वो केसेस बन गए, मुकाबला वो कर रहे हैं, आप मजीद मुकल्लफ। आपका अगर प्रोसिक्यूशन थर्ड क्लास है, आपके सरकारी वकील अगर बिक जाते हैं, आपके केस अगर सही नहीं बनते हैं, तो फिर इस टाइप के केसेस आप करके ना सिर्फ अपनी सियासी कद को नुकसान पहुंचा रहे हो, बल्कि आप मजीद पीटीआई को जो ना आप एक उसको कुव्वत दे रहे हो। अभी आप लेकिन आप कह रहे हैं कि पंजाब काबीना ने जो समरी मंजूर की है कि इमरान खान के खिलाफ संगीन मुकदमात हों और पीटीआई को गैर कानूनी तंजीम करार दिया जाए, पीपल्स पार्टी इसकी सपोर्ट नहीं करती। वजाहत जरा दोबारा कर दीजिए। देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं एक अदला सा रुकन की हैसियत से आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसे हरकतों को, क्योंकि हम खुद माजी में भुगत चुके हैं, तो हम कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है बिलावल भुट्टो की भी यही सोच है। मैं जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मैं इसको पहचानता हूँ, कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे हरकतों का। देखिए, बात ये होता ना कि आपके पास कोई और केस नहीं हो तो आप ये चीजें उठा रहे हो। बाबा, बहुत सारी चीजें, मैं फिर वो दोबारा रिपीट करता हूँ, 9 मई के ऐसे संगीन मुकदमात है जो पीटीआई या इनके लोग कभी अपना जान छुड़ा नहीं सकता है। मुमकिन है चंद लोग बेगुनाह हो, लेकिन उसके लिए खुद पीटीआई चलाते नहीं है। कानून 1997 का इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये है कि 1 हफ्ते के अंदर केस डिस्पोजल होगा। आज 1 साल से ज्यादा हो गया है, ये केसेस क्यों नहीं चल रहा है? तो मैं ये समझ रहा हूँ ये केसेस ठीक है पंजाब गवर्नमेंट का या प्रोसिक्यूशन उसमें सुस्ती कर रही है, मगर जो मुल्जिमान के वकील है, जो पीटीआई के वकील है, वो क्यों तारीखें ले रही है? अभी कल परसों का इस्लामाबाद के कोर्ट में जो कोर्ट ने बाकायदा उनको शोकाज दिए, 8 जुलाई को डेट दी है, अगर कोई नहीं है मुल्जिमान तो उनके वारंट निकाले जाएंगे। तो उसका मतलब ये कि पीटीआई की तरफ से एडजमेंट और अल्तवा की दरखास्तें दी जा रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कानून बड़ा वाजिया है, हमें उस कानून को फॉलो करना चाहिए। इस तरह की हथकंडे जो ना, ये जरूर नहीं बोलना चाहिए, ना पीपल्स पार्टी तो नहीं बोलेगी मुस्लिम लीग नून को कि आज के बाद कल भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। आज से इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।